بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم دوزخ کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ دوزخ کی آگ کے نسبت دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہیں وہ کبریت یعنی گندھک کے پتھر ہیں، جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا، یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے 7 دروازوں کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر نیچے ہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اور اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے متعدد طبقے ہیں۔ اکابر نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے، جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے، جس کا نام جہیم ہے۔ پھر جہیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر، جو لا مذہب فرقہ صائبین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے نتا ہے، وہ ابلیس اور اس کے متابعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے، جس کا نام حطمہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے،
جو گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی۔ گو سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش ضدی پر اور ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور تصویر بنانے والے پر۔ حتما سلگائی ہوئی اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ دنیا میں کسی کو آگ لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن دوزخ میں چونکہ موت ہی نہ آئے گی، اس لیے سارے بدن کے ساتھ دلوں پر بھی آگ چڑھ بیٹھے گی اور خوب جلائے گی۔ آگ بند کر دی جائے گی، یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنا تو نصیب ہی نہ ہوگا۔ لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے اتنے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں، اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر وقت بارگاہ الہی میں ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کہ پاک پروردگار ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے اعمالوں کو درست فرما دے۔ میرا رب ہمارے والدین کی اور ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔